فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے روزہ رکھا اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو نہ روکا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا، اب یہ نہیں ہے کہ انسان گالی گلوچ کے اندر مشغول رہے، وقت نہیں گزرتا جی چلو نیٹ چلا لیتی ہیں، کچھ ایک دو فلمیں دیکھ لیتی ہیں، کچھ گیم کھیل لیتی ہیں، وقت گزر جائے گا۔ میرے عزیزو، اس طرح روزے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن اگر وقت رب رب کرتے گزرے نہ تو اس کا مزہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس مہینے میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے نا، صدقہ خیرات ضرور کرنا، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے، کیونکہ اس مہینے میں ڈبل اجر ہو جاتا ہے، دگنا اجر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے نا اس مہینے میں، جس بھائی کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس نے سحری کی ہے، اس کے بعد اس نے تہجد کے نوافل ادا کیے، تہجد نفل پڑھ کے بھی تو بندہ دعا کر سکتا نا، یا اللہ جی اج تہجد پڑھن دی توفیق دیتی ہے تو سارا سال ہی عطا فرما دے۔ تے نبی منگے دے صحیح نہ بندہ، پتہ نہیں ہوتا مقبولیت کی کون سی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو پھر بندہ سارے سال تہجد ہی نہ پڑھتا رہے گا، جس طرح باجماعت نمازہ نہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بندہ یعنی کہ صبح اٹھتا ہے اور جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے نوافل ادا کیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جڑا بندہ رمضان شریف کے اندر نفل پڑھے، نفل، اللہ اس کو فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جس بندے نے فرض نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رفتیں ہیں۔ اے فرض تے نفل دا اتنا اجر ہے تے جے بندہ ایک خرچ کرے عام دنوں تے اللہ فرماندا میں اس دے بدلے انہوں 10 دیاں گا، لیکن اگر رمضان شریف کرو تو وہ 70 اگے ضرب دے لو نا اس میں پھر، اور پھر اللہ پاک اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ پتہ ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب یہ مال آیا نا تجارت کا مال، تو مدینہ شریف وہ اونٹ آپ کے لدے ہوئے مال تجارت آ گیا، تو مدینہ شریف کے سارے تاجر آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے عثمان بھائی ہمیں یہ غلہ تم فروخت کر دو، ہم آپ کو جو ہے وہ منافع دیتے ہیں، 1 گنا دیتے ہیں، 2 گنا لے لو۔ پر میں نہیں، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو جی تسی یعنی کہ جنہ مال آیا وا پر 10 روپے ہے تو تسی اتنے 3 گنا لے لو، ساڑھے کو 40 روپے اسی تمہیں دینے، لے لو تم۔ پر میں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ، مجھے 10 گنا جو ہے نا وہ منافع چاہیے۔ انہوں نے کہا مدینہ سے تاجر ہو رہا ہے کوئی نہیں، تو ساڑھے تو ود کے 10 گنا کون دینا والا، اسی 4 تے اڑ گئے، اسی بھی دے کے کچھ کمانا نا۔ آپ نے فرمایا سارے چلے جاؤ، میرا رب ہے میں اس سے تجارت کرتا ہوں، وہ فرماتا 1 دیو میں تانوں 10 عطا فرماؤں گا، میں 1 دو میں تمہیں 10 عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے یعنی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہوں نے روزہ افطار کرواؤ۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے منہ بند کر لیا تو جناب اندر وڑ کے کھاندے رہو، وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے، الٹا انسان کے ذمے یہ گناہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی ایک تو نے روزہ نہیں رکھا اور اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ جو روزہ دار ہے نا اس کا انسان جو ہے وہ روزہ افطار کروائے۔ تو میرے محبوب نے وہ بڑی لمبی طویل حدیث پاک ہے جو آخری شعبان المعظم کے دن حضور نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس بندے کسی سے روزہ افطار کرایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو قربان جائیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے، خیال تھا غریبوں کا، ہم جیسے نکموں کا خیال آ گیا ہوگا نا۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ بھی کوئی بندہ پیٹ بھر کے تو نہیں نہ کھوا سکتا، کسی نے طاقت نہیں نہ بھی چل آ بھی ساڑھے کو آج روٹی کھا کے چلا، کوئی ایسا بھی غریب ہوگا۔ آج تو لوگوں کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، یعنی کہ کئی دفعہ بچ بھی جاتا ہے، کئی لوگ باہر جا کے ہانڈیاں بھی لوگ روڑ آتے ہیں بھائی، روڑی کے اتنے سیٹے ہوتے ہیں جا کے بچ گئے، لیکن ہمسائے نوں نہیں دینا، وہ فریج پیا خراب ہو جائے باہر کسی نوں نہیں دینا بھائی۔ تو وہ کئی ایسے بھی ہوں گے غریب
جب ظاہر بات ہے ایک عام غریب بیٹھا ہے جس کو ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے دوسرے وقت کی نہیں ہوتی تھی، ہوں وہ یہ حدیث پاک سنے تو دل چاہے گی تو صحیح نہ تکلیف، کاش میرے کو ہوندا تو میں بھی کسی کا روزہ کھلاندا۔ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ فرمایا میرے غلاموں تے تعجب کیوں کر دے ہو، جس بندے کسی نے ایک گھٹ نال بھی روزہ کھلاتا اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے، ایک گھٹ پانی دیتا ہے، ایک گھٹ دودھ دیتا ہے، ایک کھجور دے دیتی اللہ پاک جو ہے اس کو بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو اج وقت نیکیاں لوٹ لو، کو کوئی نہیں پوچھتا، جب مر جاتا ہے نا بندہ پھر بڑیاں تعریفاں کرتے ہیں لوگ، وہ جی بندہ بڑا چنگا سیگا۔ حضرت ابو بکر دینوری رحمۃ اللہ تعالی پائے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کا ایک بھائی تھا وہ اکثر نا سفر میں رہتا اور کسی بستی میں نا ایک دن سے زیادہ وہ قیام نہیں کرتا تھا، ایک دن راتی رہا پھر اگے چلا گیا۔ ایک بستی کے اندر چرا گیا، گاؤں کے اندر وہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ قیام کیا تو اسے بخار ہو گیا تو بیماری طول پکڑ گئی، بیماری طول پکڑ گئی تو 6 دن تک وہ زندہ رہا، 7ویں دن بیماری نے زور پکڑا تو اس کا وصال ہو گیا تو ہوں جب لوگوں نے تکیا یہ بندہ فوت ہو گیا، ہوں سارے پی گئے وہ یار مسافر آیا سی کسے پوچھا ہی نہیں اس نے۔ مکی زندگی کا مطالعہ کریں نا، مکی زندگی جب ابتدائی اسلام کے اندر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا چاروں طرف کافر اکٹھے تھے اور کسی کلمہ پڑھنے والے کو وہ بخشتے نہیں تھے، اس وقت میرے محبوب نے پیارے علی سے ارشاد فرمایا پیارے علی مسجد حرام میں چلے جایا کرو، خانہ کعبہ میں وہ کو مسافر لبے تے لے آنا، کافر نہیں کھلاتے تو نہ صحیح اللہ کا نبی تو لنگر کھلائے گا نا، جاؤ لے آؤ، کوئی بھی مل جائے تو اس کو لے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام کا واقعہ پڑھیں تو وہ یہی ہوتا ہے، اس لیے یعنی کہ بندے کو پرکھ رکھنی چاہیے۔ اکثریت ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں، لیکن اگر بندے کو خیال آ جائے نا تو انہیں دینا بھی چاہیے۔ بات تو وہ ہے نا جو مانگنے والا وہ تو مانگ رہا ہے، تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، یہ خود پرکھ کیا کرو، جو مانگتا نہیں ہے نا اسے زیادہ دینا چاہیے۔ تو اب وہ انتقام سارے اکٹھے ہو گئے، وہ بندہ ایسی یار بڑی غلطی ہوگی اسے پوچھ بھی نہ سکے۔ یہ تو گاؤں والے تھے تو 5-7 پنڈاں دے اور بندے اتوں اکٹھے ہو کے آ گئے، سارا پنڈ دے پنڈ 7-8 اکٹھے، انہوں نے ہویا کہ یہ تسی کدھر آئے؟ ہم نے یہ اعلان سنا ہے، غیب سے ندا آئی ہے، جس بندے نے کسی اللہ دے ولی دا جنازہ پڑھ کے اپنی بخشش کرانی ہوئے نا تو اتھے ٹر جاؤ گے، وہاں پہ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، جاؤ اس کا جا کے جنازہ پڑھو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ وہ ہوں قدر آئی نا، وہ لے تو ساڈے کول 7 دن پیا رہے ہیں، پوچھے ہی نہیں اسی۔ اب وہ بڑا چاہ چڑھ گیا جی، خوشبو لگائی، بڑا خوبصورت کفن دیتا جی، غسل دیتا، اور جب جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا گیا نا تے جو فجر کی نماز ہوئی نا تو پڑھنے واسطے لوکی گئے نا مسیتے، جس کپڑے میں اس کو کفن دیا گیا تھا وہ کفن والا کپڑا مسجد کے محراب میں پڑا ہے۔ انہیں حیران ہو گئے بھی یہ کی ہویا، غیب سے ندا آئی 7 دہاڑے ولی میرا پیار ہے تے تسی پوچھیا نہ تے ہن کفن دیندے ہو، جاؤ میں خود اس کا کفیل ہوں، اپنا کفن سنبھال لو، ہم اسے جنت کا کفن عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ کئی دفعہ پرکھ کرنوں اسی جڑا نا پیچھے رہ جانے ہیں تو پھر گدڑی جو چھپے ہوئے لال ساڈے ہتھوں ڈر جاتا۔ تو لہٰذا اس لیے یہ بڑا غمخاری کا مہینہ ہے، لوگ جو مانگتے ہیں ان کو تو لوگ دیتے ہیں نا، تو پرکھ کیتی کرو بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے مستحق لیکن وہ لیندہ نہیں بولتا نہیں تو اس کو چپکے سے دے دیا جائے۔ بزرگ فرماندے نے نا 50,000 روپیہ 1-1 غریب نو دے کے ویڈیو بنانی تے سوکھی ہے نا، تے راتی 5,000 مٹھی چ پھڑ کے کسی دے گھر سٹ کے آنا پھر وہ اجر ہو رہی ہے نا، اس کا اجر بھی پھر اور ہوا کرتا ہے نا، کہ اس طرح دو کہ اگلے کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون مجھے دے کے چلا گیا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جو مدینہ شریف کے اندر 7 گھرانہ وہ محلہ مشہور تھا جی، صرف 7 گھر تھے اس محلے کے اندر۔ تو پہلا گھر جو نکر والا تھا نا، باہر سے کسی نے بکرے کی سری صدقہ دی، انہوں گھرے لے آ کے رکھی دے، غریب فل غریب بھئی انہوں یعنی کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس تو بغیر اس کو کھان واسطے کرے کوئی نہیں، تے سری سامنے پئی ہے، یار میں کھان لگیا میرا بھرا بڑا مجبور ہے، انہوں نے دے دیا میں بھی، وہ سری چکی تے نال والے گھرے دے دیتی۔ ہوں نال والے گھر جس وقت گئی تو انہیں جس وقت نہ یار بڑی چنگی گل یہ آئی ہے، پر پتہ نہیں اگلا بندہ جڑا نا میرا نال والا بھرا ہمسایا وہ شاید میرے تو بھی زیادہ غریب ہوئے، وہ سری چک کے ادھر دے دیتی، وہ 7 گھراں چوں پھر کے سری پھر پہلے گھر آ گئی جس نے صدقہ کیتی سی۔
اس کے پاس آئی تھی. اصل میرے عزیزو مسلمانی یہ ہے، اپنے واسطے تو ہر کوئی بندہ کرتا نا، ہر بندہ اپنے لیے کرتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. مزہ تب ہے نا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یہ حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. سخاوت بڑی ان کی مشہور تھی، بہت زیادہ سخی تھے کہ کسی نے کچھ مانگا تو اسے پتہ نہیں کتنا عطا کر دیا. کہ آپ پتہ کہ ارشاد فرماندے نے میں سخاوت جو بڑا مشہور تھا، لوکی بڑے میرے چرچے کرتے سن، تے میرے کو ایک غلام بھی نمبر لے گیا. غلام نمبر لے گیا. کس طرح نمبر لے گیا؟ فرمان لگے میں سفر تے گیا تھے، ایک باغ سی تے میں اتنے رکیا تھوڑی دیر. میں غلام نو دیکھیا تھوڑیاں جہاں کھجوراں تھلوں چک رہا، باغ دی صفائی کر رہا. تھوڑی دیر بعد باغ دا مالک اس دا بیٹا آیا تو انہوں نے اس میں 2 روٹیاں دیتیاں. 2 روٹیاں وہ لے کے جس وقت کھانے واسطے بیٹھا نا تو ایک کتا دوروں آ گیا، دومے لان لگ پیا. انہیں ایک روٹی اس نے پا دیتی، انہیں روٹی کھا لی. وہ کتا پھر دومے لان لگ پیا. پھر دوسری روٹی غلام نے پا دی، دوسری روٹی پا کے دے دیتی نے اس نے. اس وقت وہ کتا نے روٹی کھا دی تو چلا گیا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار شاہ فرماندے نے میں اس غلام کو گیا، میں کہ گل سنو تو اتنے کی کرنا؟ جی باغ دی گوڈی کرنا، اور میں کی کرنا؟ یہ تینوں روز دی کنی روٹیاں ملدیاں؟ انہوں نے کہا جی 2 ملدیاں نے. تو یہ جو 2 تینوں ملدیاں نے یہ 2 ہی تو کتے نو کھلا دیتی ہیں، یہ کیوں کیتا ہی؟ نے کیا میرا باغ اس جگہ تے جتھے کتا نظر نہیں آتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بھوکا آیا اور میرے دروازے پہ آ کے یہ بیٹھ گیا. تو یہ میں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ ایک جانور آ کے تو اس سے مانگے اور تو اشرف المخلوقات ہو کے اس کو دھتکار دے. تو میں 2 روٹیاں انہوں دے دیتی ہیں. تو فرمایا ہن کی کر سے؟ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، ایک دن نہ لبھی تو اللہ دی بارگاہ صبر ادا کر سا. حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے لوکی مینوں ایویں ہی سخی کہندے رہے، میرے تو وڈا تے سخی آ نکلیا بھی اپنی بھوک اپنا سب کچھ اس نے برداشت کیا لیکن ایک کتے کے اوپر نثار کر دیا. ہوں اگے گل سنیا جائے، ہوں قربان کیتا نا اس نے اپنا، 2 ہی دے دیتی ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر فوراً پہنچے. میں تیرا مالک کتنے رہنا؟ فلانی جگہ رہنا. اس مالک نے جا کہنے لگے یار نوکر میں خریدنا، گل کر. غلام کے انہوں نے کہا جی انے پیسے. اے باغ کنے دے؟ انے پیسے. فرمایا باغ دے پیسے بھی لے، نوکر دے غلام دے بھی پیسے لے، اے میں دونوں چیزاں. انہیں اگو ہے کہ تسی خریدن کیوں لگے ہو، وجہ دسو نا. آپ نے پورا قصہ سنا کے فرمایا وہ اتنا کچھ دینا میرا دل کردا ان میں خرید کے آزاد بھی کراں تے تحفے دے وچ انہوں باغ بھی دے دیاں، اس کو باغ بھی دے دیں. اب اس نے بات، آپ نے اتنی بات کی نا، اس وقت وہ غلام دا آقا بولیا. انہوں نے کہا حضور تسی اس طرح کرو نا، اے تسی ساریاں نیکیاں نہ لجن، تساں تے ایک گل تکیے تے میں روز تکنا وا تے جاؤ میں انہوں آزاد بھی کرنا تے تحفے چ باغ بھی میں دے دینا. گل تو یہ نا بھی موقع تے پھر بسا اوقات بندہ کہنا نا بھی یہ وہ جو کنجوس والا صاحب ہے نا بھی میں 10 روپیے بھی دیو اللہ دے نا تے ایک دیو اللہ 10 دینا. تو انہیں ہونا ہے بھی وہ ایک دے کے پھر سوچی پہ گیا مارو جڑا ایک سی وہ بھی جانا رہا. بظاہر تے بندے نو پتہ لگتا نا میری جیب چ نکل گئے نے، لیکن یہ پتہ نہیں لگتا پھر اللہ بھر کے جیباں کنیاں دینا وا. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا اللہ کتنی پھر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.